اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گزن ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں ملک خالد حسین ساجد، آپ کا معلم۔ آن لائن لیکچر کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آج ہم سیکنڈ ایئر میں پڑھنے جا رہے ہیں خطوط نویسی کے بارے میں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خطوط نویسی کی کتنی اقسام ہیں اور اس سے کیا مراد ہے۔ خط ایک وقت میں معلومات کا سب سے اہم ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ مرزا غالب کی آسان خطوط نویسی سے پہلے خط لکھنے کا انداز بہت ہی زیادہ مبہم اور بہت ہی الفاظ سے بھرپور تھا۔ مرزا غالب نے اس قدیم طریقہ کو نہ صرف بدلا بلکہ آسان اسلوب اختیار کیا، اور اس قدر یہ اسلوب مقبول ہوا کہ آج 150 سال بعد بھی ان کی طرز تحریر ہی مقبول نظر آتی ہے۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس، ہم دیکھتے ہیں کہ خطوط کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ خطوط کی عام طور پر 4 اقسام ہمارے سامنے ہیں۔ نمبر 1، شخصی یا نجی خطوط۔ نمبر 2، عمومی خطوط۔ نمبر 3، رسمی خطوط۔ نمبر 4، سرکاری یا دفتری خطوط۔ ان میں پہلے نمبر پر شخصی یا نجی خطوط آ جاتے ہیں، جس میں ہم اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے قریبی اعزاء اقارب کو خطوط لکھتے ہیں اور اپنی نجی زندگی سے متعلق ان سے معلومات شیئر کرتے ہیں۔ دوسرا آ جاتا ہے عمومی خطوط۔ یہ عام طور پر مختلف مسائل کے بارے میں لکھے گئے خطوط ہوتے ہیں، جیسے ایڈیٹرز کے نام، خط لکھنا جس میں کسی عمومی مسئلے کو زیر بحث لایا جائے، اور اسی طرح رسمی خطوط۔ یہ وہ خطوط ہوتے ہیں جو ہم دنیا میں مختلف رسومات کو نبھاتے ہوئے لکھتے ہیں، جیسے کسی کو شادی میں شرکت کی دعوت دینا، سالگرہ کا دعوت نامہ، یا شادی کی سالگرہ پر دوسروں کو مدعو کرنا وغیرہ۔ یہ خطوط اس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ سرکاری یا دفتری خطوط یہ مراسلات میں شمار ہوتے ہیں۔ جتنے بھی سرکاری احکامات جاری کیے جاتے ہیں وہ سب سرکاری خطوط یا دفتری خطوط کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خط کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ کو یہ بات یہاں سمجھنی ہوگی کہ آپ 9th کلاس میں باقاعدہ طور پر یہ پڑھ کے آئے ہیں، آپ کے اساتذہ نے آپ کی رہنمائی بھی کی ہوگی، لیکن ہم آپ کو یہاں ریوائز کروانے جا رہے ہیں کہ امتحانی مرکز آپ نے رائٹ سائڈ پہ لکھنا ہے، اس کے نیچے آپ نے ڈیٹ موجودہ ڈالنی ہوتی ہے جو قریب ترین ہو۔ پھر آپ نے جس کو خط لکھنا ہوتا ہے، جس طرح کہ پیارے ابا جان، یہ نجی خطوط میں آتا ہے۔ پیارے دوست کامران، یہ بھی نجی خطوط میں آتا ہے۔ محترم مدیر روزنامہ جنگ، یہ ہم کسی اخبار کے ایڈیٹر کے نام مخاطب ہوتے ہیں۔ پھر السلام علیکم سے ہم خط کا آغاز کرتے ہیں اور پھر اپنا مدعا و مقصد بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی خیریت بتاتے ہیں، پھر مسئلے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر تمام معاملات کو، اور آخر پہ پھر ہم والسلام کے عنوان سے جو لنک ہمارا خط لکھنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم آپ لکھتے ہیں آپ کا بیٹا،
یہ آپ کا دوست، یہ آپ کا خیر خواہ۔ اس طرح کر کے ہم خط کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ عموماً 4 سے 5 پیراگراف میں لکھا جاتا ہے، جس کی زبان نہایت سادہ اور آسان ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے اندر طلباء طالبات پوچھتے ہیں کہ کوٹیشنز لکھی جا سکتی ہیں۔ ہاں، بہت حد تک بہت ضروری ٹاپک پر آپ کو شعر دے سکتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت دے سکتے ہیں، حدیث کا کوئی حوالہ دے سکتے ہیں نصیحت کے طور پر۔ یہ چیزیں خط کے اندر کی جا سکتی ہیں۔ ہم آتے ہیں آج کا جو ہمارا لیٹر ہے، خط ہے، اس کا ٹاپک ہے دوست کے نام یا اخبار کے مدیر کے نام ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت کے بارے میں۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی کیا ہیں۔ نصاب وہ کتب جو ہم پڑھتے ہیں وہ نصاب کہلاتا ہے، اور ہم نصابی جو ہمارے نصاب کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سرگرمیاں ہماری مدد فراہم کرتی ہیں، ہمیں مدد فراہم کرتی ہیں، ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ جیسے مضمون نویسی کرنا، تقریر کرنا، ڈرامہ نگاری کرنا یا ٹیبلو پیش کرنا، یہ سب نصابی سرگرمی میں آتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد انسان کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، انسان کے اندر اعتماد پیدا کرنا ہوتا ہے، انسان کو بولنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، انسان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو دوسروں سے تھوڑا سا نمایاں سمجھ لیتا ہے۔ تو آپ نے خط اگر دوست کے نام لکھنا ہے تو آپ کا لہجہ دوست کے انداز کا ہونا چاہیے، اور اگر اخبار کے مدیر کے نام خط لکھ رہے ہیں تو آپ اس میں مجموعی طور پر تمام قارئین سے مخاطب ہوتے ہیں، تو آپ نے اسی انداز میں وہ انداز اپنانا ہوتا ہے تاکہ آپ کی لکھی ہوئی بات ہر قاری یا پڑھنے والے کی سمجھ میں آ سکے۔ تو ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت کے بارے میں آپ نے مفصل طور پر بات کرنی ہے کہ نصابی سرگرمیاں کیوں کر رکھی جاتی ہیں، اس کا ہماری تعلیم کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے نصاب کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان سرگرمیوں کو کرنے سے ہمارے اندر کیا چیز ڈیولپ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اس خط کے اندر ڈسکس کرنی ہیں، اور آپ کو پیٹرن اور نمونہ بتا دیا گیا ہے۔ آپ نے اسی کو فالو کرتے ہوئے، انہی ہدایات کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ خط لکھنا ہے۔ 1-2 کوٹیشنز کا اہتمام بھی اس کے اندر کیا جا سکتا ہے، اور آخر پہ آپ نے جو دوسرا تعلق ہے، اگر دوست کے نام خط لکھ رہے ہیں تو آپ نے تکلفانہ انداز میں اس کے لیے آپ کا بہترین دوست، آپ کا بہترین ساتھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اخبار کے مدیر کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں آپ کا خیر خواہ، آپ کا خیر اندیش بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ عزیز طلباء اجازت چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ خط کے بارے میں سمجھ پائے ہوں گے۔ آپ نے اپنی کتاب قواعد و انشاء جو ٹیکسٹ بک ہے اس سے مدد لے کر آپ نے یہ خط لکھنا ہے، کیونکہ ابھی آپ کی کتاب ہیلپ بک مارکیٹ میں نہیں آئی، کیونکہ آپ کا سلیبس تبدیل ہو گیا ہے، لہذا نصابی امدادی کتب مارکیٹ میں آتے آتے ٹائم لگ جائے گا، لیکن آپ نے جڑے رہنا ہے اپنی قواعد و انشاء کی کتاب کے ساتھ، اور ان ہدایات کے مطابق آپ نے باقاعدہ طور پر خط لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔